ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا وحادینا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ صلوات بہت ہی مختصر سی قرآن مجید کی آیت کلمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ان لفظوں میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما نے ارشاد فرمایا کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ہرگز ہرگز تبدیل نہیں ہوتا اللہ کا بنایا ہوا قاعدہ یا اللہ کی قدرت یا اللہ کا قانون، جو بھی آپ سمجھ لیں وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ جملہ ارشاد فرما کے خالق کائنات نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ جو میں بناتا ہوں وہ بدلہ نہیں کرتا۔ دیکھیں، جو میں بناتا ہوں وہ بدلہ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی جو کچھ بناتا ہے وہ بدل جاتا ہے، مگر اللہ کا بنایا ہوا نہیں بدلتا۔ دیکھیں، اللہ کا بنایا ہوا نہیں بدلتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے یہی دیکھا، اور جب بھی اللہ نے کسی کو بنایا تو ہمیشہ زمانے نے اس کے مقابلے میں بھی کسی کو بنایا، کسی کو بنایا۔ اللہ نے اگر دین بنایا تو دین کے مقابلے میں دین بنایا گیا، اللہ نے اگر خلیفہ بنایا تو پھر دنیا نے بھی مقابلے میں ایک خلیفہ بنایا، اللہ نے اگر رہبر بنایا تو دنیا نے رہبر بنایا، اللہ نے اگر امام بنایا تو دنیا نے امام بنایا۔ اور جب سب کو ملا دیا تو پھر ہم نے سوچا کہ اب ہم کیسے پہچانیں کہ دنیا والا کون ہے اور اللہ والا کون ہے۔ اللہ نے ایک راستہ بتا دیا کہ میرا بنایا ہوا بدلہ نہیں کرتا، تو اب جو نہ بدلے وہ اللہ والا ہے، جو بدل جائے وہ دنیا والا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے۔ اور خدا کی قسم یہی دیکھا کہ جو بنا دیا، جسے جو بنا دیا وہ ہمیشہ کے لیے بنا دیا۔ دیکھیں، آدم کو اگر اللہ نے صفت اللہ بنایا تو ہمیشہ کے لیے بنایا، نوح کو اگر نبی اللہ بنایا تو ہمیشہ کے لیے بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا تو ہمیشہ کے لیے بنایا، موسیٰ کو اگر کلیم اللہ بنایا تو ہمیشہ کے لیے بنایا، عیسیٰ کو اگر روح اللہ بنایا تو ہمیشہ کے لیے بنایا، ختمی مرتبت کو اگر رسول اللہ بنایا تو ہمیشہ کے لیے بنایا، کعبے کو اگر بیت اللہ بنایا تو ہمیشہ کے لیے بنایا، ذوالفقار کو اگر سیف اللہ بنایا تو ہمیشہ کے لیے بنایا۔ اب اگر کسی کو رحمت اللہ بنایا تو ہمیشہ کے لیے بنایا، اور کسی کو لعنت اللہ بنایا تو ہمیشہ کے لیے بنایا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ اور ہم نے یہی دیکھا کہ جب اللہ نے بنایا تو اللہ کے مقابلے میں بھی زمانے نے بنایا۔ دیکھیں، زمانے نے بنایا، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے کی شان یہ ہے کہ وہ بدلہ نہیں کرتا۔ دیکھیں، بدلہ نہیں کرتا، اور خدا کی قسم آپ دیکھیں، اگر وہ بدلنے پر آ جائے، دیکھیں یہ بھی غور طلب ہے، اگر وہ بدلنے پر آ جائے تو ایک بالش کے چہرے میں ساری کائنات کو الگ الگ بنا دے۔ آپ نے غور فرمایا، انسان اگر پہچانا جاتا ہے
تو اپنی بدلی ہوئی شکل سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک بالش کا چہرہ ہے اور سب الگ الگ ہیں، دیکھیے سب الگ الگ ہیں، ان کا یہ ہے، یہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اس نے الگ الگ بنانا چاہا تو ساری کائنات کو الگ الگ بنا دیا، اور جب اس نے ایک بنانا چاہا تو 14 ایسے بنا دیے کہ صورت سے صورت ملا لو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ اور نبی کو یہ آواز دینا پڑی کہ انا صغیرنا کبیرنا سوا، ہمارا چھوٹا اور بڑا سب برابر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو بڑا کہتا ہے وہی چھوٹا کہتا ہے، یہاں جو پہلا کہے گا وہی آخر کہے گا، وہی سب کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ نے کبھی غور کیا یہ 12 امام جو خوش قسمتی سے ہمیں مل گئے ہیں، اور یہ ہمارے دامن میں خداوند نے ایک زبردست نعمت ہمیں دی ہے کہ ہمیں محب اہل بیت بنایا ہے، اور خدا کی قسم اس سے بڑھ کے ہمارے پاس کوئی نعمت نہیں ہے کہ ہمارے دلوں میں خداوند عالم نے آل محمد کی محبت کو رکھ دیا ہے، اور ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، اور ہم نے ان سے محبت کی ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، ہم نے ان سے محبت کی ہے اور ہم انہی کے ماننے والے ہیں، اور یہ ایک ایسا گھرانہ ہے کہ یہاں پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اور سب کے سب محمد ہی محمد ہیں۔ دیکھیں سب کے سب محمد ہی محمد ہیں۔ امام 12 ہیں مگر 12 کے 12 ایک جیسے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ 12 کے 12 ایک جیسے ہیں؟ ان کے مقابلے پر زمانے نے 4 بنائے ہیں۔ پوری توجہ سنیے گا، وہاں 12 بنا کے بھیجے، زمانے نے 4 بنائے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ 12 پہچانے گئے تو ایک جیسے ہونے کی وجہ سے پہچانے گئے، اور یہ 4 جو پہچانے گئے وہ اختلاف کی وجہ سے پہچانے گئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے بنائے ہوئے میں اختلاف ہے، اگر پہلے والے سے دوسرا والا اختلاف نہ کرتا تو وہ امام نہ ہوتا، اور اگر دوسرے والے سے تیسرا والا اختلاف نہ کرتا تو وہ نہ امام ہوتا، اور اگر تیسرے والے سے چوتھا والا اختلاف نہ کرتا تو وہ بھی امام نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی امامت اختلاف کی بنیاد پر چلتی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی امامت اتحاد کی بنیاد پر چلتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد، ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ نے بنایا، اور خدا کی قسم جسے اللہ نے بنایا اس کے مقابلے پر کوئی نہیں آ سکتا۔ اور جہاں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ خالی اللہ کے بنائے ہوئے کی بات نہیں، میں تو ایک بہت سیدھی بات جانتا ہوں کہ جو ہمارے اہل بیت اطہار ہیں، کہ جن کو ہم مانتے ہیں، ان کے مقابلے پر تو انبیاء بھی نہیں آ پاتے۔ بس 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، بات ختم، اس لیے کہ اختصار کا پہلے ہی سے حکم ہو گیا ہے، اور جب شعراء ظاہر سی بات ہے اختصار کریں گے تو ہمیں تو پہلے ہی اختصار کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور بس 2 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ انبیاء بھی مقابلے پر نہیں آ سکتے۔ اگر آپ انبیاء کی فہرست پہ دیکھیں تو ایک نام ایسا ملتا ہے کہ جس کے پاس نبوت بھی ہے، جس کے پاس رسالت بھی ہے، جس کے پاس پیغمبری بھی ہے، اور جس کے پاس حکومت بھی ہے، جس کے پاس بادشاہت بھی ہے۔ دیکھیے جس کے پاس بادشاہت بھی ہے، جس کے پاس حکومت بھی ہے، کون ہے؟ کہ وہ سلیمان پیغمبر ہے۔ اور یہ بھی آواز دی جا رہی ہے کہ ان کی جیسی شہنشاہی نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملی۔ قرآن جب ہم نے پڑھا تو عجیب و غریب انداز سے قرآن سامنے بیان کر رہا ہے واقعات جناب سلیمان کو، اور وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ کچھ جن تھے کہ جنہیں پر ہم نے سلیمان کو قابو عطا کر دیا تھا، اور سلیمان ان جنوں کے ذریعے سے دریاؤں سے جواہرات نکلواتے تھے، اور جواہرات کو دیکھیے جواہرات کو اپنے محل کی زینت بناتے تھے۔ بات ختم ہو گئی۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا شہنشاہ ہے، اللہ کا بنایا ہوا بادشاہ ہے، اللہ کا بنایا ہوا نبی ہے، اللہ کا بنایا ہوا پیغمبر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے حکومت عطا کی ہے۔ شان قرآن یہ بیان کر رہا ہے
کہ جنوں کے ذریعے سے دریاؤں سے جواہرات نکلوانا، یہ پیغمبروں کی شان ہے، کیونکہ یہ پیغمبروں کی شان ہے۔ ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ بھائی سمندروں سے جواہرات نکلوا لینا، یہ پیغمبروں کی شان ہے، اور ہاتھ کے دھون کو جواہرات بنا دینا۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے، ایک اور طلب ہے، ایک اور بآواز بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ یہ دریاؤں سے نکلے ہوئے جواہرات، یہ سلیمان پیغمبر ہیں۔ دیکھیے یہ سلیمان پیغمبر ہیں، اور یہ امام ہیں کہ جن کے ہاتھ کا دھون جواہرات میں تبدیل ہو رہا ہے۔ وہ نبی نظر آئے گا کہ جو مردے کو جلائے گا تو اللہ کے حکم سے۔ یہ بڑی دور سے بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ آج کل اس پر بھی بڑا اختلاف چل رہا ہے، کیسے جلایا، کیسے جلایا، کیسے جلایا۔ ہمیں کیا معلوم کیسے جلایا؟ اگر امام کہیں تب ہم کہیں کہ ایسے جلایا۔ دیکھیں بڑی نازک بات ہے، خدا کی قسم۔ بھائی نبی نے تو بتا دیا کہ اس نے کیسے جلایا، اور انہیں تو صاف صاف کہہ دیا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ دیکھیے اللہ کے حکم سے اٹھ، تو اللہ کا حکم سامنے آیا۔ جب اللہ کا حکم سامنے آیا تو ہماری بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کی رضا سے جلایا، اللہ کی مرضی سے جلایا۔ آپ نہیں غور فرما رہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ لوگ اسی پر بحث کر رہے ہیں، علی نے کیا کہا، علی نے کیا کہا۔ ہم چوتھے امام نے کیا کہا نہیں توجہ فرما رہے ہیں۔ پہلے بیٹے کو دیکھو کہ اس نے کیا کہا۔ زائر اپنے ساتھ اپنی زوجہ کو لے کے چلا، راستے میں مر گئی، امام کے پاس آیا، امام نے فرمایا زوجہ کو نہیں لایا، کہا وہ راستے میں مر گئی، امام نے فرمایا وہ تیرا انتظار کر رہی۔ نہیں توجہ فرمائے آپ، نہ قم بإذن اللہ کا مسئلہ ہے، نہ قم بإذنی کا مسئلہ ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے، ایک بآواز بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ یہ وہ طلب ہے۔ اب ہم سے آپ پوچھ رہے ہیں امام کیسے جلاتا ہے، ہمیں کیا معلوم کیسے جلاتا ہے، اس لیے کہ امام نے بتایا ہی نہیں کہ وہ کیسے زندہ ہو گئی۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ اب آپ کو فرمائے کہ یہ واقعہ سامنے کا ہے یا نہیں ہے۔ یہ ختمی مرتبت ہے، ہاتھوں پر سنگریزے آ جائیں تو تلاوت کرنے لگے، اور تلاوت کی تو کیا تلاوت کی کہ نبی کی نبوت کی گواہی دی۔ نہیں غور فرمایا آپ، جب نبی کے ہاتھوں پر پتھر آ گیا تب پتھر نے نبی کی نبوت کی گواہی دی، اور جب اللہ کے گھر میں پتھر لگایا گیا تو اس پتھر نے امامت کی گواہی دی۔ ایک جملہ میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں، جو نبی کے ہاتھوں پر پتھر آئے وہ فرش سے اٹھ کے آئے، اور جس پتھر نے امامت کی گواہی دی ہے وہ عرش سے آیا ہے۔ اب معلوم ہوا فرش والے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، عرش والے علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد۔ بس خوشی امام کے ظہور کی یہ محفل ہو رہی ہے، لہذا آئیے دعا کریں کہ خداوند عالم حاضرین محفل کے اور بانیان محفل کے دلی مقاصد کو پورا کرے، اور خداوند عالم جناب بلال حسین صاحب اور نیال حسین صاحب کے دلی مقاصد کو خداوند عالم صدقے میں جناب سید سجاد کے پورا کرے، اور تمام حاضرین محفل کے جو حاجتیں ہوں خداوند عالم انہیں جلد از جلد قبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا ہو، اور جو مقروض ہیں ان کے خداوند عالم جلد از جلد قرضے ادا کر دے، اور جن کی جو پریشانیاں ہیں خداوند عالم جلد از جلد انہیں دور کر دے۔ اور ہمارے سید رضوی صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، لہذا آپ حضرات ان کے لیے دعا کریں کہ خداوند عالم جلد از جلد صدقے میں محمد و آل محمد کے ان کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور ہماری دعاؤں میں دعا یہ ہے کہ ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد ہو جائے۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔